یہ نوجوان جس کا نام میں حسن کرسو بتا چکا ہوں، دو مقاصد لے کر ہسپانیہ میں داخل ہوا تھا۔ پہلا یہ کہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش کرے، جس میں یہ ناکام رہا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں ترکوں اور بربروں کے جو جہاز یہاں سے کچھ مسلمانوں کو نکال کر لے گئے تھے، ان میں شاید اس کی ماں اور بہن بھی نکل گئی ہوں گی، اور ان لوگوں کو ترکوں نے لے جا کر رومانیہ، بوسنیا اور بلغاریہ میں بسا دیا ہے۔ اب ماں اور بہن کو تلاش کرنا اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ جب تک انہیں تلاش نہیں کرتا تب تک دادا سے نہیں مل سکتا۔ دوسرا اہم کام جس کے لیے یہ ہسپانیہ میں داخل ہوا ہے، اس کی تفصیل وہ خود ہی آپ سے کہے گا۔ میرے خیال میں ہمیں اب ان دونوں کے پاس چلنا چاہیے۔ مغیرہ بن کعب اور سعد بن سلامہ دونوں نے ابن زبیر کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مہمان خانے میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت مہمان خانے میں بطروش اور حسن کرسو نام کا نوجوان، جس کا نام ایک راہب کی حیثیت سے لسانکو تھا، دونوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ تینوں جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا استقبال کیا۔ کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے آگے بڑھ کر بڑے پرجوش انداز میں ان سے مصافحہ کیا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب کعب بن عامر نے حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، تیری حیثیت تیری عمر کو دیکھتے ہوئے میرے بیٹے جیسی ہے، اس لیے کہ تیری ہی عمر کا میرا ایک بیٹا بھی ہے، جس کا نام مغیرہ بن کعب ہے۔ تمہارے متعلق مجھے ابن زبیر تفصیل سے بتا چکا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کا دکھ اور غم ہے کہ جب تم لوگوں نے غرناطہ چھوڑا تو تمہاری ماں بہن تم سے بچھڑ گئیں۔ دوسرا صدمہ اور دکھ مجھے یہ بھی ہے کہ تمہارے دادا نے اس وقت تک تم سے ملنے سے انکار کر دیا جب تک تم اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتے۔ تمہاری ذات کی تیسری جہت، جس کی بھی مجھے خوشی بھی ہے، کہ تم غرناطہ سے نکلنے کے بعد اپنے دادا کے پاس نہیں ٹھہرے، بلکہ اپنی زندگی کو متحرک کرنے کے لیے خیر الدین باربروسا سے جا ملے۔ میرے عزیز بیٹے، اس سلسلے میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے اپنے مستقبل کے لیے ایک بہترین راستے کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں تک خیر الدین کا تعلق ہے، اس کا نام ہم نے ضرور سنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کے کیا عزائم ہیں۔ اگر تم برا نہ مانو تو ہمیں اس کے خاندانی پس منظر اور سمندر کے اندر اس کے عزائم کے متعلق آگاہ کرو۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا عزائم رکھتا ہے، جس کے تحت وہ سمندر کے اندر کوئی انقلاب برپا کرنے کا خواہش مند ہے؟ اگر تم کوئی تفصیل بتاؤ تو نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک طرح کی آسودگی بھی ہوگی کہ سمندر کے اندر مسلمانوں کی ایک قوت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سر ابھار رہی ہے۔ کعب بن عامر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے سلسلہ کلام کو پھر آگے بڑھا رہا تھا۔ ماضی میں ایک بحری قوت نے ہسپانیہ کے بے بس مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی، جو یہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اور وہ ترک سلطان بایزید بلدرم کا امیر بحر کمال رئیس تھا۔ یہ کمال رئیس ہی تھا جس نے یہاں سے بہت سے بے گھر لوگوں کو نکالا۔ اس کے نکالے کچھ لوگ خوشحال افریقہ میں آباد ہو گئے، اور کچھ بلغاریہ، رومانیہ اور بوسنیا میں بسا دیے گئے۔ بیٹے، تم چونکہ باربروسا کے ساتھ کام کر رہے ہو، لہٰذا اس کے متعلق جاننا ہماری دلچسپی کا باعث ہوگا۔ کھتانی سردار کعب بن عامر جب تک بولتا رہا، حسن کرسو خاموشی سے سنتا رہا۔ جب کھتانی سردار خاموش ہوا تب اس نے کہنا شروع کیا، جیسا کہ میرے متعلق محترم ابن زبیر آپ کو تفصیل بتا چکے ہیں، میں یقیناً دو مقاصد کے لیے اپنی پرانی سرزمین میں داخل ہوا تھا۔ پہلا مقصد ماں اور باپ کو تلاش کرنا، جس میں میں ناکام رہا، اور دوسرا مقصد اس سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے، جس میں میری ملت، میری قوم کا سکون اور وقار پنہا ہے۔ دوسرے مقصد کے لیے یوں جانیں، میں خیر الدین باربروسا کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور اس موقع پر
میں آپ دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو ہسپانیہ میں لٹے پٹے ہیں، جنہیں یہاں کے حکمران خصوصیت کے ساتھ راہب، پادری اور ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس پنجم زبردستی عیسائی بنانے میں مصروف ہیں اور جو مذہب تبدیل نہیں کرنا چاہتے، پناہ کی تلاش میں ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں۔ اس سلسلے میں میرا یہ ساتھی راہب بطروش آپ سے رابطے میں رہے گا۔ اس کے ساتھ دریائے فردیش کے کنارے کی راہبوں کی خانگاہوں میں جو ساتھی رہتے ہیں، الحمدللہ سب مسلمان ہیں۔ وہ آپ کے لیے کام کریں گے، جہاں جہاں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کریں گے اور انہیں البشارات لانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ دونوں کا تعاون ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ یہاں سے نکلنے والے لوگ صرف چند ساتیں آپ کی ان وادیوں میں قیام کریں گے، اس کے بعد انہیں ساحل سمندر پر جو مسلمان مچھیروں کی جھونپڑیاں نما بستیاں ہیں ان میں منتقل کر دیا جائے۔ وہاں سے ہم انہیں نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں آپ ہم سے ضرور تعاون کریں گے۔ حسن کرسو کے ان الفاظ کے جواب میں اس بار کہتانی سردار کعبی نامر کے بجائے ادنانی سردار سعد بن سلمہ بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عزیز بیٹے، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ جس کام کے سلسلے میں تم ہم سے تعاون چاہتے ہو، یاد رکھو ہم پورا تعاون کریں گے، بلکہ جو لوگ اس طرف آئیں گے ان کی مالی مدد بھی کریں گے اور انہیں بڑی رازداری کے ساتھ ساحل پر مچھیروں کی بستی میں پہنچانے کا بندوبست بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم دریائے فردیش کے اپنے مسلمان راہبوں سے بھی تعاون کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان عیسائی راہبوں کے بھیس میں بھی مسلم قوم کی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سعد بن سلامہ رکا، پھر اچانک وہ اداس اور افسردہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بھاری سی آواز میں دوبارہ کہہ رہا تھا، بچے، ان علاقوں میں کبھی ہماری حکومت تھی اور ہمارے شہر، ہمارے قصبے مصور کے اوراق کے جمال جیسے تھے، لیکن اب ان سرزمینوں کے در دریچے ہولناک خواب، باغ بغیچے علم خیز عذابوں کا منظر پیش کرتے ہیں۔ در و بام کی تزئین دیمک زدہ ہو چکی ہے اور اس میں کسی اور کا قصور نہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے لیے جاہل اور غلط حکمرانوں کا انتخاب کیا جو اپنی خواہشوں کی پیروی اور تکمیل میں ڈوبے رہے اور قوم و ملت کے جسد خاکی سے محبت، صداقت، یگانگت، مفاہمت، اخوت اور یکجہتی نکال کر اس کی جگہ نتامتوں کا دھواں اور ہوس کی دھند برتے رہے۔ میرے عزیز، جب کسی قوم کے افراد کی انفرادی کوتاہیاں اجتماعی غلطیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو وہ قوم خداوند قدوس کے عذاب کی حقدار ہو جاتی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی عذاب سے گزر چکے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنی قوم کے دستے بازو میں بے نام اندھی تھکن ڈال دی، قوم کے افراد کے لرزیدہ ہاتھوں میں شکست کی راکھ بھر دی۔ اب جگہ جگہ عذابوں کی احتسابی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں، جہاں مسلمانوں کو زبردستی عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور جو مسلمان عیسائیت قبول کر لیتے ہیں حقارتاً انہیں مورسکوز کے نام دیا جاتا ہے اور اسی نام سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ اور مزید بدبختی یہ کہ نصرانیت قبول کرنے کے بعد بھی وہ بیچارے محفوظ نہیں رہتے۔ ان میں سے جو دولت مند ہوتے ہیں، راہب اپنی عدالتوں کے اندر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے، لہٰذا انہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور راہبوں کی عدالتیں ان کے پاس جس قدر مال ہوتا ہے ان سے چھین لیتے ہیں اور انہیں کلیساؤں کی عقوبت گاہوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ وہ سرزمین جہاں کبھی ہم حکمران تھے، وہاں اب ماتمی ملبوس میں مائیں آنسو بہاتی ہیں۔ بیٹیاں پلکوں کی پگڈنڈی پر درد بھرے آنسو سجائے اپنے ماضی کو یاد کرتی ہیں، بڑے بڑے صناع دستے ہنر لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ ہر کوئی اس بات کی تمنا اور امید رکھتا ہے کہ تقدیر کے سفر میں کوئی مسلمان رہنما، کوئی سالار چمکتے سورج کی تپش بن کر نمودار ہو اور قوت کی عظمتوں سے وجود ملت کو پہلی تابداری عطا کرے، گردنوں سے لہو کی صلیب ہٹائے، قوم کے حصار کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دے، ملت کے سوکھے ہونٹوں کی سلگتی پیاس کو بجھائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سعد بن سلامہ رکا، پھر وہ تقریباً روتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، پر ہائے حیف، ایسا کوئی انقلاب رونما نہیں ہو رہا، صرف البشارات کی یہ وادیاں ہیں جنہیں پورے اندلس میں ابھی تک راہبوں کی اذیت ناکی سے بچی ہوئی ہیں، ورنہ پورے ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حالت خالی مکانوں سے لپٹ کر روتی چاندنی درختوں سے جدا بے خانمہ پتوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ راہبوں کی عدالتیں جب چاہتی ہیں
مسلمانوں کو کسی خوردہ کتابوں نا آسودہ ارمانوں کی طرح موت کا لقمہ بنا دیتی ہیں۔ ان سرزمینوں میں مسلمانوں کی یکسر اور مکمل طور پر تہذیب کے کالے زندانوں اور اندھے سماجی پھندوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہر کوئی کسی ایسے دستے اعجاز کا منتظر ہے جو بیک جنبش نظر جسارت جرأت مندی کی شکتی بن کر نمودار ہو اور مسلمانوں کی عظمت اور وقار کو ان کی سرزمینوں میں پھر بحال کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے سعد بن سلامہ رکا، پھر دوبارہ وہ دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، اس وقت عالم اسلام کے سامنے دو بڑی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، ایک ترکوں کی جس کا سلطان ان دنوں سلیم بن بایزید ہے، اور دوسری مسلمانوں کی حکومت ایران میں شاہ اسماعیل صفوی کی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کے حق میں نہیں۔ اگر مسلمانوں کی دونوں حکومتیں باہم اتفاق کر کے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو جبر و استبداد سے نجات دلانا چاہیں تو ویسا کر سکتی ہیں، بلکہ ان سرزمینوں پہ اپنے ماضی کی عظمتوں کو بھی بحال کر سکتی ہیں۔ لیکن جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ بڑی حوصلہ شکن ہیں کہ ترکی کے سلطان سلیم اور ایران کے سلطان اسماعیل صفوی کے درمیان دشمنی اور عداوت دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہ خبریں صحیح ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ایک اور بدبختی کی ابتدا ہے۔ سعد بن سلامہ پھر رکا، پھر حسن بن کرسو کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، کعبی نامر تم سے خیر الدین بابروسا کے متعلق تفصیل جاننے کے لیے کہہ چکا ہے۔ اب میں بھی تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم چونکہ بابروسا کے ایک سرکردہ ساتھی کی حیثیت سے گروہ میں شامل ہو چکے ہو، لہٰذا ہمیں اس سے متعلق تفصیل سے بتاؤ۔ چھوٹا راہب لسانکو، جس کا اصل نام حسن کرسو تھا اور جو ایک پکا اور کٹر مسلمان تھا، وہ بابروسا کے سرکردہ ساتھیوں میں سے ایک تھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر قحطانی سردار کعب بن عامر اور عدنانی سردار سعد بن سلامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے محترم سردار خیر الدین بابروسا لزبس میں پیدا ہوئے اور اس کا اصل نام خضر تھا۔ اس کے باپ کا نام یعقوب تھا، جس کے 4 بیٹے یعنی خیر الدین بابروسا کے 3 بھائی بھی تھے۔ 4 بھائیوں کے ناموں میں سے پہلے اسحاق، پھر الیاس، پھر عروج اور پھر خضر یعنی خیر الدین بابروسا آتے ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اس کے 3 بھائی اور تھے جو ملاح کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ خیر الدین بچپن میں کمہار کی بھٹی پر کام کیا کرتا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب یورپ والوں نے سارے سمندر کے اندر قزاقی کو اپنا پیشہ بنا کر رکھا تھا۔ اس پیشے کے سرکردہ لوگوں نے خیر الدین بابروسا کے بھائی کو ایک بحری لڑائی میں مار ڈالا۔ اس کے بعد خیر الدین کے بڑے بھائی عروج نے سمندر کی ان مہموں کو اپنے ذمہ لیا۔ عروج ایک بہترین ملاح تھا، اس کی داڑھی شعلے کی طرح سرخ تھی، وہ بڑا فیاض طبع تھا۔ مختلف جزیروں میں وہ ہسپانیوں سے برسر پیکار رہا۔ ان لڑائیوں میں پہلے اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر وہ بحری قزاقوں اور ہسپانیوں سے جنگ کرتا مارا گیا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹے بھائی یعنی خضر، جسے اب خیر الدین بابروسا کہتے ہیں، اپنے بھائی کی کشتیوں کا بیڑا سنبھالا، اور اس دلیری اور بے خوفی سے اس نے قزاقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب کا رخ کیا۔ جس جرأت مندی سے اس کا بھائی عروج کام کیا کرتا تھا، خیر الدین کے بھائی عروج کی داڑھی سرخ تھی، لہٰذا اس کے ساتھیوں نے اسے بابروسا کا خطاب دیا تھا۔ خیر الدین کی داڑھی بھی شعلے کی طرح سرخ ہے، لہٰذا اسے بھی ساتھیوں نے بابروسا کا نام دیا۔ جب سے بابروسا نے سمندر میں کمانداری سنبھالی، اس وقت سے افریقہ کی حالت عجیب و غریب ہے۔ وہاں بہت سے حکمران ہیں۔ تلمسان کا حکمران ایک شخص ابو ہمو ہے، وہ بھی بابروسا اور اس کے بھائیوں کے خلاف ہے۔ الجزائر کے جس حصے پر ہسپانیہ والوں نے قبضہ کر لیا، وہاں ایک ہسپانوی سالار مون کیڈیک ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری بھی کر رہا ہے، اور الجزائر کا وہ حصہ جس پر ہسپانیہ والوں کا قبضہ ہے، یہ اس کا حکمران بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی ہے، یہ بھی بابروسا اس کے بھائیوں کا بدترین دشمن ہے۔ الجزائر کے قریب ہی نیون نام کا ایک کافی بڑا جزیرہ اور اس کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے۔ یہاں ہسپانیہ والوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، یہاں انہوں نے جنگی ساز و سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ یہاں جو ہسپانیہ والوں کا بحری بیڑا اور لشکر ہے، اس کا کماندار ایک شخص ڈان مارٹن ہے، یہ بھی ہمہ وقت مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے۔
بابروسا اور اس کے بھائیوں اور ساتھیوں کا سب سے بڑا دشمن ٹیونش کا مسلمان حکمران حسان ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، مثلا شرسال کا حکمران، یہ بھی ہماری مخالف قوتوں میں سے ہے۔ افریقہ میں اگر کوئی مسلمان کا حمایتی یا ہمارا حلیف ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ افریقہ میں کچھ انتہا درجہ کے جنگجو قبائل ہیں، انہیں صغرا کہا جاتا ہے۔ ان کے دو سردار ہیں، ایک کا نام عبدالعزیز اور دوسرے کا نام احمد بن قاضی ہے۔ یہ قبائل دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، آدھا حصہ عبدالعزیز کی کمانداری میں ہے اور دوسرا آدھا حصہ احمد بن قاضی کا ساتھ دیتا ہے۔ جہاں تک احمد بن قاضی کا تعلق ہے تو یہ ہمارا بدترین مخالف ہے، ہمیشہ اس نے ہمارے مخالفوں کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ بابروسا کے خلاف اس نے ہسپانیہ والوں کا بھی ساتھ دینے میں اپنے لیے کوئی ملامت محسوس نہیں کی۔ قبائل صغرا میں سے عبدالعزیز وہ جوان مرد سردار ہے جس نے ہر برے وقت میں نہ صرف ہمارا بلکہ ہر مسلمان قوت کا بہترین انداز میں ساتھ دیا۔ جب خیر الدین بابروسا نے اپنے بھائی عروج کے کام کو سنبھالا تو یوں جانو اس کی اور ہماری بدقسمتی کے شرمسال اور ٹیونش شہروں میں ہمارے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوکو شہر کا حاکم ابن قاضی اپنے حمایتی قبائلوں کے ساتھ ہمارے خلاف ہو گیا۔ تلمسان کے حکمران ابو ہمو نے بھی ہمارے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور یوں الجزائر کے وہ علاقے جن پر ہمارا قبضہ تھا وہ ہم سے چھین لیے گئے۔